اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب سید عبدالرشید صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی، ممبر صوبائی اسمبلی اور اہلیان لیاری کے دلوں کی دھڑکن، محترم جواد شعیب صاحب، ابو بکر بھائی اور میرے تمام ساتھی دوست جو یہاں پر ہمارے بلوچ صاحب، محمود بلوچ صاحب، ہدایت صاحب، عابد بلوچ صاحب، ہدایت اللہ بلوچ صاحب اور سمیر بلوچ صاحب اور جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ یہاں پر نمائندے موجود ہیں، ان سب کو بھی، اور میری بہت ہی قابل احترام بہنوں، ذمہ داران جماعت اسلامی حلقہ خواتین، آج مجھے خوشی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لیاری میں خواتین کا یہ کنونشن منعقد ہو رہا ہے، اور آج آپ لوگوں کا یہ جذبہ دیکھ کر مجھے ایک حوصلہ بھی ملا ہے اور یہ یقین بھی ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 24 جولائی کو کراچی میں بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ جماعت اسلامی اور ترازو کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حالات بدل رہے ہیں اور برسوں کے مایوس لوگ، وہ لوگ کہ جو توقعات باندھتے رہے اور ان کی توقعات ٹوٹتی رہی، وہ اب ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے متبادل کیا ہے۔ وہ ایک پارٹی کو دیکھتے ہیں، وہ 14 سال سے برسر اقتدار ہے صوبہ سندھ میں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ارب روپے کے بجٹ ہیں تعلیم کے، صحت کے، ٹرانسپورٹ کے، ترقیاتی کاموں کے، لیکن اس کے نتیجے میں تو ہمارے حالات نہیں بدل رہے، اس کے نتیجے میں ہماری گلیاں ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کل صوبائی حکومت نے 240 بسوں کے نام پر جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، اول تو یہ کہ پہنچی شاید 30-40 ہیں، اور ابھی جو ہے وہ انتظار فرمائی ہے، اور اس میں سے بھی ایک روٹ کے اوپر اس کو چلا دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ 240 بسیں ہیں، اور یہ 240 بسیں پہنچی ہیں 14 سال کے بعد۔ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے علاقے سے چل رہی تھیں، انہوں نے بہت ساری کشتیاں کی تھیں، اس کے اوپر یہ سوار ہوتی تھیں، سمندروں سے یہ گزرتے تھے، پھر یہ صحراؤں سے گزرتے تھے، اونٹوں کے اوپر رکھ کر ان کو چلایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد سڑکیں ان کو ملتی تھیں، اور 14 سال میں جا کر کراچی میں یہ 30 بسیں پہنچ گئیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑی خدمت کا کام کر دیا۔ میری بہنوں، اس شہر کراچی کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے، ان لوگوں نے، ان ظالموں نے، جو صوبائی حکومت میں، جو وفاقی حکومت میں، جو بلدیہ کے اندر یہاں براجمان تھے، کہ انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو چنچیوں کے دھکے کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ سب سے بڑی اگر کوئی سواری ہے تو یہاں تو اپنی موٹر سائیکل ہو، یا پھر آپ چنچیوں کے دھکے کھائیں۔ بسوں کے اندر تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، صبح کے اور شام کے اوقات میں یونیورسٹیوں اور کالج جانے والے بچے اور بچیاں پریشان ہوتے ہیں، اور یہ وہ شہر ہے جہاں کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے پورے پاکستان کی معیشت الحمدللہ چلتی ہے، پورے صوبہ سندھ کی معیشت چلتی ہے، لیکن یہ ظالم حکمران کرپشن کی نظر ہماری اس دولت کو اور ہمارے ان ٹیکسوں کے پیسوں کو کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری قسمت میں دھکے آتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ بات جانتی ہیں، اور اب کراچی کا ایک ایک بچہ یہ بات جان رہا ہے کہ اس شہر کا مسئلے کا حل کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر کا میئر بنے، اور اس کے ساتھ اس کے یو سی چیئرمین ہوں، اس کے ٹاؤن ناظمین ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان گئے گزرے حالات میں بھی شہر کا نقشہ بدل دیں گے۔ میری بہنوں اور میری ماں اور میری بیٹیوں، میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال تعلیم کی ہے، ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، ہمیں تعلیم خریدنی پڑتی ہے، اور جو جتنے پیسے دے سکتا ہے اس کو اتنی اچھی تعلیم ملتی ہے۔ ہماری 1400 سال کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تعلیم کو خریدنا پڑتا ہو۔ یہ ان ظالموں نے 75 سال میں ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ سرکاری ادارے کیا ختم ہو گئے ہیں؟ سرکاری اسکول موجود ہیں، لیکن ان سرکاری اسکولوں اور سرکاری کالجوں کا حال تو آپ دیکھیے۔ یہی سرکاری اسکول اور کالج تھے جس میں پڑھ کر لوگ آگے بڑھتے تھے، ملک و قوم کی خدمت کرتے تھے، بیرون ممالک میں جا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے تھے، لیکن ان ظالموں نے ان سرکاری اسکولوں کو برباد کر دیا۔
بجٹ بڑھتا چلا گیا، لیکن بجٹ کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ ان کو استادوں کے نام پر جعلی بھرتیاں کرنی ہوتی ہیں، ان کو گھوسٹ اسکول بنانے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو انہوں نے تعلیم کے حق سے محروم کیا۔ اب صرف وہ اسکول میں پڑھاتا ہے سرکار کے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے گا، انشاءاللہ بلدیہ کے تحت جتنے سرکاری اسکول ہوں گے ان کو ماڈل اسکول بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں غریب کا بچہ ہی نہیں، اس میں متوسط طبقے کا بچہ اور اس میں اپر کلاس کے بچے بھی فخر کے ساتھ لوگ داخل کروائیں گے کہ ہمیں معیاری تعلیم چاہیے، ہمیں اخلاق چاہیے، بچوں کی تربیت چاہیے اور تعلیم میں آگے بڑھنا ہے تو ان اسکولوں میں داخل کرائیں گے جو بلدیہ کے تحت ماڈل اسکول بنیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں جو میٹرک کا امتحان دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے مواقع نہیں ہوتے، انٹر کا امتحان دیتے ہیں، آگے مواقع نہیں ہوتے، گھومتے رہتے ہیں، مافیاز ان کی تلاش میں ہوتی ہیں، کسی کو ٹیٹی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھینا جھپٹی کرو، کسی کو نشے کا عادی بنا دیتے ہیں، کھیل کے میدان موجود نہیں ہیں اور اسی طرح تعلیم کے مواقع موجود نہیں ہیں، روزگار ملتا نہیں ہے، ملتا بھی ہے تو وہ پیسے اور لاکھوں روپے کی رشوت کے نتیجے میں یہ لوگوں کو اپنے پسند کی نوکریاں بانٹتے ہیں۔ کراچی کے ان لیاری کے ان بچیوں کے لیے میرٹ کی بنیاد کے اوپر نوکریاں نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ بچے کہاں جائیں، کیا کریں؟ جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے گا تو انشاءاللہ ان تمام بستیوں کے بچوں اور بچیوں کو ہم آئی ٹی کی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم دیں گے۔ دنیا اس میدان میں آگے بڑھ رہی ہے تو ہمارے لیاری کے بچے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ یہ بچیاں کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟ کیوں کراچی کے نوجوان آگے نہیں بڑھ سکتے؟ اور اس کے لیے ہم صرف دعوے نہیں کر رہے بلکہ جماعت اسلامی نے پہلا قدم اٹھا بھی لیا ہے۔ الخدمت کے تحت ہم نے بنو قابل کے نام سے ایک زبردست پروگرام لانچ کیا ہے۔ اس پروگرام میں لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں، اب تو موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، banoqabil.com پہ جائیے، ان بچوں اور بچیوں سے کہیے رجسٹریشن کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 15 جولائی کو ایک بہت بڑا ٹیسٹ باغ جناح میں ان بچوں اور بچیوں کا لیں گے۔ جو کامیاب بچے ہوں گے انشاءاللہ ان کو فری اسکالرشپ کے تحت کورسز کروائیں گے، ہزاروں بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ 3 سے 6 مہینے میں 30,000 40,000 50,000 کی ملازمت بھی ان کو ملے اور گھر بیٹھے بھی ہماری بچیاں فری لانسنگ کے ذریعے سے کام کریں۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ جب ایک پارٹی یہ کام کر سکتی ہے، جب ایک جماعت یہ کام کر سکتی ہے تو حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ ہزاروں ارب روپے کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ لوٹ مار کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہمارا میئر بنے گا انشاءاللہ، اختیار میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے پاس یہ ڈپارٹمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس شہر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تعلیم اور روزگار کا ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے، ہم آئی ٹی پارک بنائیں گے اور یہ بچے جب پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ان سب کو چیلنج کریں گے جنہوں نے ہمارا حق مارا ہے۔ ہم پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، ہمیں سہولتیں چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری بہنوں کے لیے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ ہم بچیوں کو باہر تعلیم کے لیے بھیجیں، ہماری بہنیں روزگار کے لیے نکلتی ہیں اور محفوظ نہیں ہوتی ہیں، اس کا بے شمار اسباب ہیں۔ اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز کی نااہلی ہے، حکومتوں کی نااہلی ہے، پولیس کے ادارے کی نااہلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر کرائمز کا بڑھنا ہے، جرائم کا بڑھنا ہے، نشے کا بڑھنا ہے، بے روزگاری کا عام ہونا ہے، تعلیم کا کم ہونا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اپنا ایک واضح لائحہ عمل رکھتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں اور بچیوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کریں گے۔ تعلیم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ہم اسپورٹس کے میدان میں انشاءاللہ ایک منظم طریقے سے اپنے ان بچوں اور بچیوں کو جوڑیں گے۔ نعمت اللہ خان صاحب جب میئر بنے تھے انہوں نے خواتین اسپورٹس کمپلیکس بنایا تھا۔ انشاءاللہ ہر ٹاؤن میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس کے نتیجے میں ہماری بچیاں بھی کھیل کے میدان میں بھی آگے بڑھ سکیں، جو انڈور گیمز ہوتے ہیں اس میں اپنا نام کما سکیں اور ہمارے بچے بھی یہ لیاری، یہ تو فٹ بالروں کا، یہ تو باکسنگ کرنے والوں کا، یہ ان کا علاقہ ہے،
اور پورے پاکستان میں ان کی صلاحیتیں مانی جاتی ہیں، اور اگر یہاں پر کوئی سسٹم ٹھیک ہوتا، یہ ظالم اس صلاحیت کے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے قابل ہوتے جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے مینڈیٹ کی بنیاد پر کھیلتے ہیں، تو آج یہ لیاری کا نوجوان پاکستان کی ٹیم کو انٹرنیشنل لیول کی ایک بڑی ٹیم بنانے کا قابل ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے، ان کی ایکوپمنٹ کا مسئلہ ہے، ان کا ایکوپمنٹ ان کو نہیں ملتا، ان کی جم ان کو دستیاب نہیں ہے، کھیل کے میدان موجود نہیں ہیں، ان کو بھی پرائیویٹائز کیا گیا ہے۔ کوئی پرائیویٹائز کھیل کا میدان نہیں ہوگا، کھیل کا میدان محلے کے بچوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کام نعمت اللہ خان نے کیا تھا، تمام پارکوں پہ سے پیسے ختم کر دیے تھے، فری انٹری ہوتی تھی، اور تمام کھیل کے میدانوں کو سب کے لیے عام کیا تھا۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کے تحت لوگ کھیلا کرتے تھے، اس ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو، ڈپارٹمنٹل ہاکی کو، ڈپارٹمنٹل فٹ بال کو، باکسنگ کو، اور بھی جتنے کھیل ہوتے ہیں، ان سب کھیلوں کو ختم کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے ایک ضد تھی ہمارے پچھلے پرائم منسٹر عمران خان کی، ہمیشہ سے وہ کہتے تھے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بے روزگار ہو گئے، اور پھر نہ وہ کھیل سکے، نہ روزگار کے ان کو مواقع مل سکے، اور پھر اب ہوتا یہ ہے کہ کھیل بھی پیسوں کی بنیاد پر ٹریننگ ملتی ہے، حالانکہ ہمارے گلیوں کے کھیلنے والے، محلوں کے میدانوں میں کھیلنے والے پوری دنیا میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم کریں گے، سب کے لیے مواقع فراہم کریں گے تاکہ سب آگے بڑھ سکیں۔ اور اسپورٹس یہ تو ظاہر ہے کہ جسمانی ورزش ہے، مشقت ہے۔ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ بھی مشق فرمایا کرتے تھے، آپ بھی گھڑ سواری کے مقابلے کرواتے تھے، خود بڑے سوار تھے، شاہ سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہم اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں گے، مجاہد بنائیں گے کہ دین کے لیے انہیں قربانی بھی دینی پڑے، اس ملک کی حفاظت کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے، تو وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ پانی کا یہ بحران ختم ہو۔ 17 سال پہلے پانی کا آخری منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا، ان کے بعد ان سارے لوگوں نے 14 سال سے پی پی پی، 4 سال پی ٹی آئی، 5 سال نون لیگ، اور پھر ایم کیو ایم، جو ہر حکومت کا حصہ ہو کر اپنے لیے سب کچھ براعت لے لیتے ہیں، انہوں نے شہر کراچی کو کچھ نہیں دیا۔ ایک بوند پانی کا اضافہ 17 سال میں ان ظالموں نے نہیں کیا ہے۔ صوبہ وفاق پہ ڈالتا ہے، وفاق صوبے پہ ڈالتا ہے، دونوں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ ایم کیو ایم ہر ایک سے بھتہ وصول کرتی ہے اور چوراہے پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، جب موقع ملتا ہے ریٹ لگواتی ہے، اور پھر حکومتوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ ان لوگوں نے مل کر ہمارا استحصال کیا ہے کہ 4 پانی کا منصوبہ پورا کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، لڑ کر حاصل کریں گے، وفاق سے بھی لڑیں گے، صوبے سے بھی لڑیں گے، اور کراچی کا پانی کراچی کو دلوائیں گے۔ اور یہ جو ٹرانسپورٹ کا پورا کراچی سرکولر ریلوے کا نظام ہے، جھوٹ نہیں چلے گا، دھوکہ نہیں چلے گا۔ آج بھی ایک وزیر صاحب صبح ٹاک شو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور لائن پر تھے، کہہ رہے تھے کہ اب یوں ہو جائے گا کہ سی آر بن جائے گی، ہزاروں یہ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی۔ او بھائی 14 سال سے ہم یہ ساری باتیں آپ کی سن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے آپ اسی طرح لوٹ مار کریں گے۔ آپ پانی کے پائپ اس وقت لگاتے ہیں جب کوئی بلدیاتی الیکشن یا کوئی ضمنی انتخاب سامنے آتا ہے، آپ گڑھے اس وقت کھدواتے ہیں جب آپ کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ تو کیا کرتے ہیں؟ آپ تو ٹینکر مافیا بنے ہوئے ہیں، آپ تو لائن میں بجلی کا کنڈا بھی چلتا ہے اور پانی کا کنڈا بھی چلتا ہے۔ اس لیے اس پورا سسٹم کو درست کریں گے انشاءاللہ۔ پانی کی منصفانہ تقسیم، نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے جب میئر تھے تو جہاں جہاں لائن پہنچتی تھی وہاں پانی پہنچتا تھا۔ یہی ہمارا عزم ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ کے الیکٹرک نے جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ کے الیکٹرک مافیا ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ اس کمپنی کو قاف لیگ تھی جب مشرف کے زمانے میں، تو ایم کیو ایم اور قاف لیگ نے مل کر ہمارے قومی اثاثے کو بیچا تھا کھمبوں کی قیمت کے برابر 16 ارب روپے میں۔ اس کے بعد زرداری صاحب نے
2009-10 میں دوبارہ بیچا، 50 ارب روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کے واجبات خود ادا کر دیے، نئی کمپنی بلا لی اور اس تازہ پھر کمپنی نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ نون لیگ کے الیکٹرک کی سپورٹر، پی ٹی آئی کے الیکٹرک کی سپورٹر، ایم کیو ایم کے الیکٹرک کی سپورٹر، پیپلز پارٹی کے الیکٹرک کی سپورٹر، کراچی کے عوام کے ساتھ جو دشمنی کرنے والا ادارہ ہے، جو لوٹ مار کرنے والا ادارہ ہے، یہ ساری پارٹیاں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اس کو سبسڈی دیتے ہیں، اس کو گیس فراہم کرتے ہیں۔ 100 ارب روپے سے زیادہ واجبات ہیں سوئی گیس کے، وہ کے الیکٹرک مافیا ادا نہیں کرتی، ان کا لائسنس کینسل نہیں ہوتا۔ آپ اگر 2 دفعہ بل نہ دیں، آپ کی بجلی منقطع ہو جاتی ہے، نہیں چلے گی یہ دہشت گردی۔ کے الیکٹرک کی دہشت گردی نامنظور ہے، نہیں چلے گی۔ دے الیکٹرک کی دہشت گردی نہیں چلے گی، نہیں چلنے دیں گے۔ اور جماعت اسلامی نے اس کے خلاف سب سے مؤثر آواز اٹھائی۔ ہمارے راستے میں نیپرا آتی ہے، ہمارے راستے میں یہ پارٹیاں آتی ہیں، گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس آتا ہے، ہمارے راستے میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے عدالتیں بھی آ جاتی ہیں۔ 5 سال سے کیس موجود ہے، سپریم کورٹ بھی نہیں سنتا، ہائی کورٹ بھی نہیں سنتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس مافیا نے اچھوں کو خرید لیا ہے۔ یہ رشوت کا بازار اب ختم کرنا پڑے گا۔ آپ مینڈیٹ دیں گے اپنے چیئرمین کو، اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کا میئر بنے گا، جماعت اسلامی کا میئر ہوگا، اس کے اختیار میں کے الیکٹرک نہیں ہوگی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس دن جماعت اسلامی کا اس شہر میں میئر آیا، کے الیکٹرک کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ لوٹ مار کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے بھروسے پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور ان کا لائسنس کینسل کیا جائے، ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیسے ممکن ہے ایک کمپنی کوئی ایگریمنٹ پورا نہ کرے، کوئی سہولت نہ دے، صرف بل دے، صرف اوور بلنگ کرے، صرف لوڈ شیڈنگ کرے؟ بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، رات بھر لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں لیاری کے لوگوں کو جنہوں نے ماڑی پور پر احتجاج کیا ہے۔ وزیر صاحب کہہ رہے تھے احتجاج کرنے سے دیکھیں بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ او بھائی، احتجاج بھی نہ کریں، چیخ بھی نہ نکالیں، تم پانی نہیں دو، تم بجلی نہیں دو، تم گیس نہیں دو، تم سڑکیں نہیں دو، تم تعلیم نہیں دو، تم صحت نہیں دو، اور ہم چیخ بھی نہ سکیں، ہم سڑک پہ بھی نہیں آ سکیں، ہم اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ ہماری حق دو کراچی کو تحریک آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی، جد و جہد ہوگی، اور میئر کا یہ انتخاب، بلدیہ کا یہ انتخاب اس تحریک کی کامیابی کے لیے ایک زبردست سنگ میل ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو خراج تحسین، لیاری کی خواتین کو خراج تحسین، جنہوں نے جماعت اسلامی اور ترازو پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس پیغام کو گلی گلی پہنچا دیجئے، بچوں کو بتائیے، شوہروں کو بتائیے، ماں باپ سے کہیے، بہن بھائیوں سے کہیے، رشتہ داروں کو فون کیجئے۔ ہمارا نشان اب ایک ہی نشان ہے، ترازو نشان ہے، کراچی اور لیاری کے حق کا نشان ہے، کامیابی کا نشان ہے، ترازو نشان ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرما، ہمارے گھروں کے مسائل مشکلات کو حل فرما، ہمارے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما، اور جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو کامیاب فرما۔ اور یا اللہ ہمارے گھروں میں جو ناچاقیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اس کے فتنوں سے محفوظ فرما، جادو سے محفوظ فرما، یا اللہ سازشیں کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اس شہر کو پھر سے تعمیر و ترقی کا شہر بنا دے، اس شہر کو پھر سے ہرا بھرا کر دے، ان بستیوں کو یا اللہ پھر سے امن کی بستیاں بنا دے، اور یا اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت فرما دے، ان کی دنیا و آخرت میں ان کو کامیابی نصیب فرما دے، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا محمد